السلام علیکم دوستو، میرا لکھا ہوا افسانہ نقش سویدہ سماعت فرمائیے۔ میں اسکول ڈرائیو کرتے ہوئے روز اس کو چاندنی اسکوائر کے پاس دیکھتی تھی۔ میں محتاط ڈرائیور ہوں اور ڈرائیونگ کے دوران دائیں بائیں دیکھنے سے حد الوسیع گریز کرتی ہوں، پر جانے کیا بات تھی کہ وہاں پہنچتے ہی میرا پیر کا دباؤ بریک پر بڑھ جاتا اور لاکھ کوشش کے باوجود اپنی گردن کو دائیں جانب گھومنے سے نہیں روک پاتی۔ کہ کوئی ساعت بھر کا ہی معاملہ تھا، پر تھا اور تسلسل کے ساتھ تھا۔ جانے وہ وہاں کب سے تھا، پر میں اس کو پچھلے 6 ماہ سے نوٹس کر رہی تھی۔ اسکول سے واپسی پر اگر وہ مجھے اپنی مخصوص جگہ پر نظر نہیں آتا تو میرے دل میں خود بت سی لگی رہتی، پر کس سے پوچھتی اور کیا کہتی؟ لوگ باغ دیوانی ہی سمجھتے۔ عورتوں کی بھی بڑی مجبوری ہے، ان کو طے کردہ ضابطۂ اخلاق میں ہی قید رہنا پڑتا ہے۔ اتنا سینٹی میٹر منہ کھول کر ہنسو، قہقہا ایسے لگاؤ کہ حلق کا کوا نظر نہ آئے، چلو ایسے، بیٹھو ایسے۔ خدایا خدایا، میرا بڑا دل چاہتا ہے کہ برستی بارش میں سڑک پر بھیگتی چلوں۔ ظاہر ہے ناممکن، کسی سے بھی بے دھڑک بات کر لوں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ معاشرے کی اس قدر جکڑ بندیاں ہیں کہ کبھی کبھی تو اپنا آپ بالکل محبوس پرندے جیسا محسوس ہوتا ہے۔ خیر، مجھے تو مردوں پہ بھی ترس آتا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ مردوں کو رونا نہیں چاہیے؟ نرے بکواس! بھئی رونے کا دل چاہے تو زور شور سے رو، چیخنے کا دل کرے تو چیخو۔ جذبات کے اظہار کے لیے مرد اور عورت کا مروجہ طریقہ کار کیوں؟ اس دنیا کی بہت سی باتیں میرے سمجھ سے باہر ہیں، سو یہ بھی صحیح، میں کون سا افلاطون زماں ہوں۔ آج کل ہوتا گیا اور دن ہوا ہوتے گئے، پھر سردیاں آ گئی۔ کراچی میں کیا ہی سردی، مانگے تانگے کی کل ملا کے 2 ہفتے کی سردیاں ہوتی ہیں، لیکن کھلے آسمان تلے وہ بھی برچھی بن کر لگتی ہیں۔ اگلے دن اسکول سے واپسی پر میں نے صدر سے درمیانے درجے کا ایک لحاف خریدا اور اس رات میں کھانے میں شلغم گوشت پکایا تھا۔ روٹی بیلتے ہوئے 4 اضافی روٹیاں بھی سیکھ لیں اور ڈسپوزیبل برتن میں کھانا نکال لیا۔ صبح اسکول کے لیے قدرے جلدی نکل گئی اور چلتے چلتے ایک بوتل پانی رکھنا نہیں بھولی۔ چاندنی اسکوائر پر گاڑی دائیں ہاتھ کو اندر موڑ لی اور اس سے قدرے فاصلے پہ گاڑی روک کر بمشکل تمام سامان اتارا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ اس کے ارد گرد کتوں کا مجمع تھا اور مجھے کتوں سے ڈر تو نہیں لگتا، پر سب کے سب آوارہ اور جنگلی کتے تھے اور پیٹ میں انجیکشن کے خیال سے میری جان جاتی ہے۔ سست روی سے اللہ پیر کرتی ہوئی آگے بڑھی۔ اللہ تعالیٰ نے شاید ہم انسانوں سے زیادہ جانوروں کو مردم شناس بنا دیا ہے۔ کسی نے بھونکنا تو درکنار چو بھی نہ کی، بلکہ ایک آدھ تو دم بھی ہلانے لگے۔ جب میں نے سامان اس کے پیروں کے پاس رکھا تو اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ اچھے حلیے اور لباس میں ہوتا تو خوش شکل گردانا جاتا، پر الجھے بالوں، بے ترتیب داڑھی اور کیچڑ بھری آنکھوں نے اسے دیکھنے جوگے کب چھوڑا تھا۔ صحیح عمر کا اندازہ تو مشکل تھا، پر 40-42 سے اوپر ہی ہوگا۔ میں سامان رکھ کر پلٹنے لگی تو کہنے لگا، کیوں بیبی، یہ مایا جال کیوں چھوڑے جا رہی ہو؟ میرے اور میرے خاندان کے لیے یہ گدڑی کافی ہے۔ میں تو ششدر رہ گئی۔ صاف اردو میں اس قدر بلیغ بات؟ مجھ پر حیرت کا شدید غلبہ تھا۔ میں بس اتنا ہی کہہ سکی کہ نہیں، رکھ لیجئے، سردی بڑھ رہی ہے۔ اس شخص کے متعلق میرا تجسس بڑھتا گیا۔ میرا معمول تھا کہ مہینے میں 1 دفعہ رک کر اسے ضرور کچھ نہ کچھ دیتی۔ 2 جوڑے بھی دیے تھے اور اب وہ قدرے بہتر حالت میں نظر آتا تھا، پر نہ منہ سے کچھ پھوٹتا تھا نہ سر سے کھیلتا تھا۔ میرے لیے یہ بھی غنیمت تھا کہ ناک بھوں چڑھائے بغیر سامان قبول کر لیتا ہے۔ البتہ میری کتا اسکواڈ سے خوب دوستی ہو گئی تھی اور وہ سب کے سب میری گاڑی دیکھتے ہی دم ہلاتے ہوئے جمع ہو جاتے، سو ان کی ناز برداری واجب ٹھہری۔ لہٰذا ان کے لیے میں ایک دن پہلے ہی مرغی والے سے کلیجی اور پوٹے لے لیتی تھی۔ وہ شخص ابھی تک اس قدر پراسرار تھا کہ میں اس کا نام بھی نہیں جانتی تھی۔ یہ خاموش تعلق تقریباً 5-6 مہینے چلا۔ میری کتوں سے تو خوب دوستی ہو گئی تھی، مگر اس سے معاملہ ہنوز سلام تک ہی رہا، کلام تک نہ پہنچا۔ اس کا کتوں کے گروپ میں چہیتا کتا کالا اور سفید تھا اور اس کو وہ موتی کہہ کر بلاتا تھا۔ اب موتی میرے پاس آنے لگا تھا اور یہ بات اسے واضح طور پر ناگوار تھی۔ آخر ایک دن اس نے تنگ آ کر پوچھا کہ آپ چاہتی کیا ہیں؟ میں نے کہا کچھ بھی نہیں، بس انسانی ہمدردی کے ناطے۔ کہنے لگا، بی بی، میں نے اپنی زندگی سے سمجھوتا کر لیا ہے۔ انسانوں کی جدائی بہت ستاتی ہے، اس لیے میں اب انسانوں سے بھاگتا ہوں۔ آخر ایسا کیا ہوا آپ کے ساتھ؟ تو آپ جانے بغیر نہیں مانیں گی؟ میں نے کہا، اگر آپ کو بتانے سے تکلیف ہوتی ہے تو بالکل مت بتائیے، میرا مقصد آپ کو تکلیف میں مبتلا کرنا ہرگز نہیں۔
کہنے لگا میں تقریباً 5-6 سالوں سے اس شہر میں آوارہ پھر رہا ہوں، کبھی کسی نے نہیں پوچھا آپ ہی کیوں؟ میں نے کہا شاید اگر آپ اکیلے ہوتے تو میں بھی توجہ دیے بغیر ہی گزر جاتی، مگر آپ کے ساتھ کتوں کا غول اور ان کے ساتھ آپ کی شفقت بھرے برتاؤ نے مجھے آپ کے متعلق تجسس میں مبتلا کر دیا۔ اس دور ناپرساں میں جب کوئی انسانوں کو نہیں پوچھتا، آپ اللہ تعالیٰ کی اس بے زبان اور راندیے درگاہ مخلوق پر اس قدر مہربان کیوں؟ اچھا تو اس مہربانی کے پیچھے یہ تجسس تھا؟ اس نے خاصے کٹیلے انداز میں کہا۔ میں خاموش رہی کہ حقیقت یہی تھی۔ اس تلخ نوائی کے باوجود میرا مہینے کا پھیرا جاری رہا۔ اس ریسنٹ وزٹ پر اس نے پوچھا آج آپ کے پاس وقت ہے؟ میں نے کہا آج کے لیے معذرت کہ رات کے کھانے پر مشتبہ نے اپنے کچھ دوستوں کو مدعو کیا ہے۔ میں نے کہا اگر سنیچر کو دن کے 11 بجے میں آ جاؤں تو ٹھیک رہے گا؟ اس نے کہا میرے پاس وقت کے علاوہ ہے ہی کیا، آ جائیں۔ میں نے رشک سے وقت کے بےتاج بادشاہ کو دیکھا اور گھر کی راہ لی کہ سینکڑوں کام میرے منتظر تھے، گو کہ میں دعوت کا 3/4 کام کل ہی نپٹا چکی تھی۔ پھر بھی عید کی خریداری کی طرح دعوت میں بھی آخر کئی کام نکل آتے ہیں۔ مشتبہ ہے میرے پیارے میاں کی ساری ادائیں نہایت دل نواز، ماں سوائے اس عادت تنگ کے کہ شارٹ نوٹس پہ دوستوں کی دعوت اور وہ بھی ویک ڈیز میں۔ خیر میں نے بھی اب اس کا توڑ دریافت کر لیا ہے، کچھ نہ کچھ پیشگی بنا کر یا میرینیٹ کر کے فریزر کا پیٹ بھرتی رہتی ہوں۔ اس کو کہتے ہیں تم چلو ڈالے ڈال، ہم چلیں پاتے پات۔ مزے کی بات کہ اپنی اس چالاکی سے میاں کے دل پر اپنے سگڑاپے کا روب بھی جما لیا ہے۔ سنیچر کو ناشتے کے دوران میں نے مختصراً مشتبہ کو اس کے بارے میں بتایا۔ مشتبہ کا فوری رد عمل تھا کہ تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا ہے، یہ کیا کرتی پھر رہی ہو؟ لو کیا کیا میں نے، اس کو کھانا اور کپڑا ہی تو دیا ہے، اور کیا کیا ہے؟ اب جو داستان سننے جا رہی ہو اس کی کیا تک ہے؟ مشتبہ نے قدرے غصے سے کہا۔ اس کی 3 تک ہے۔ پہلی کہ میرا تجسس ختم ہو جائے گا، دوسری اس کا دل ہلکا ہو جائے گا، اور تیسری اور سب سے اہم کہ شاید اس کی مدد کی کوئی سبیل نکل آئے۔ پلیز تم بھی چلو نا میرے ساتھ مشتبہ، مجھے بخشو، تمہارا یہ سوشل وقت تمہیں ہی مبارک ہو۔ میں نے اس کا کھانا پیک کیا اور اپنے دوستوں کے لیے مرغی کی کلیجی اور پوٹا کا شاپر فریج سے نکالا۔ میں ٹھیک 10:50 پر اس درخت کے نیچے تھی جہاں یہ انوکھا خاندان فروکش تھا۔ کتوں نے میرا پرجوش استقبال کیا، ان سے نپٹ کر میں اس تک پہنچی۔ آج پہلی بار اس نے سلام میں پہل کی۔ آج مجھے وہ گزشتہ دنوں کے مقابلے میں زیادہ پشمردہ اور بوڑھا لگا۔ سوتی ہوئی آنکھیں اور پیلا پھٹک رنگ۔ آج مجھے اس کے چہرے کے سکوت سے ڈر لگا، کہیں میں اس کے زخم چھیڑ کر غلط تو نہیں کر رہی۔ آپ چائے پئیں گی بی بی؟ ارے نہیں، میں نے دیر سے ناشتہ کیا ہے۔ ہم دونوں کے درمیان خاموشی کا ایک دبیز وقفہ تھا، پھر اس نے دھیمی آواز میں کہنا شروع کیا، میرا نام یونس بٹ ہے اور میں ڈاکخانے میں کام کرتا تھا۔ میں بالا کوٹ جیسے حسین شہر کا رہائشی، اسی جنت نظیر میں میری جنت بھی تھی۔ 6 اکتوبر کو میں کام سے مظفر آباد گیا اور 8 کی شام مجھے لوٹنا تھا، مگر میرے پلٹنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے زمین پلٹا دی اور ساتھ ہی میری زندگیاں اور خوشیاں سب غرق ہو گئیں۔ جانے میں کیسے اور کیوں بچ گیا؟ زلزلے کی شدت تو مظفر آباد میں بھی شدید تھی۔ وہ بہتر جانتا ہے کہ اس نے مجھے کیوں زندہ رکھا۔ میرے پاس چوائس ہوتی تو میں کبھی بھی زندگی نہ چنتا۔ میں لڑکھڑاتا لڑکتا 4-5 دن بعد بالا کوٹ پہنچا۔ وہاں سب ملیا میٹ تھا۔ میں تو اپنا اور اپنے عزیزوں کے گھر کو بھی شناخت نہیں کر سکا۔ پورا شہر خاموشہ میں ڈھل چکا تھا۔ میں ہفتوں پتھر ڈھوتا اور سریے اٹھاتا رہا، مگر نہ مجھے کسی کی لاش ملی اور نہ ہی دل کو قرار۔ میں سال بھر بالا کوٹ میں اپنے بچوں گلخندہ، شاداب اور آفتاب کو آوازیں دیتا رہا۔ میری بیوی، میرے 3 بچے اور میری 2 بہنیں اور ان کا خاندان، کل ملا کر میرے خاندان کے 15 لوگ چشم زدن میں صفحہ ہستی سے مٹا دیے گئے۔ میرا دل چاہتا تھا کہ میں زور سے چیخوں اور دہائی دوں، مگر کس کے خلاف؟ سب کچھ تو اسی کی مرضی سے ہوا تھا، سو میں نے لب تو سی لیے، مگر دل بھٹی ہو گیا۔ میرا دل سویدہ ہے۔ سویدہ سمجھتی ہیں آپ؟ جب ہرنی کے بچے مر جائیں یا شکاری بچہ پکڑ لیں تو ہرنی کے دل پر ان کی جدائی کے سبب ایک سیاہ داغ پڑ جاتا ہے۔ اس داغ کو نقش سویدہ کہتے ہیں۔ میرا بھی دل اپنے بچوں کی جدائی کے سبب داغ ہے۔ مجھے تو یہ بھی نہیں یاد کہ میں کراچی کیسے پہنچا۔
نہ میں کراچی کو جانتا تھا اور نہ یہاں کوئی میرا تھا۔ میں شاید کسی عطیات لانے والی ٹرک میں سوک گیا اور یہاں پہنچ گیا۔ مجھے تو شہر کا نام بھی نہیں پتا تھا۔ 3 دن بھوکا مارا مارا پھرتا رہا۔ سوال کرنے کی ہمت تھی اور نہ مانگنے کی عادت۔ میں اس دیالو شہر کے دسترخوانوں سے بھی لا علم تھا۔ نڈھال ایک درخت کے نیچے بیٹھا تھا کہ اس موتی نے ایک ادھ کھائی تندوری روٹی میرے پیروں کے پاس ڈال دی اور خود ذرا پرے ہو کر بیٹھ گیا اور مجھے نظریں بچا کر دیکھتا رہا۔ کیسا حرام اور کہاں کا حلال! بھوکے کا نہ تو مذہب ہوتا ہے اور نہ ہی مسلک۔ میں مر بھوکوں کی طرح اس روٹی کو کھا گیا اور جب میرے لبوں سے الحمدللہ نکلا تو میں حیران رہ گیا، بالکل سن، کیونکہ میں تو اپنے طور پر اس سے ناراض تھا، مگر حقیقتاً ایسا ہوتا نہیں ہے، کیونکہ بندے کا رب کے سوا کوئی اور ہے ہی نہیں۔ آپ اس سے ناراض ہو ہی نہیں سکتے، آپ مانیں یا نہ مانیں، مگر آپ رب کے حاجت مند ہیں اور نہ وہ آپ کو چھوڑتا ہے اور نہ آپ اس سے کنارہ کش ہو سکتے ہیں۔ شکایت بھی کیسے کر سکتے ہیں کہ اولاد اور مال سب اسی کی عطا تھی، اس نے واپس لے لی، پر یہ دل، اس دل کا کیا کروں؟ بس پھر موتی نے مجھے اپنے ساتھ نتھی کر لیا اور ایک دن میں ادھر آ نکلا۔ اسی درخت کے نیچے پڑاؤ ڈال دیا اور اس چاندنی اپارٹمنٹ کے پیچھے کافی ساری کریانے کی دکانیں ہیں جہاں آ کر لوگ ماہانہ راشن کی خریداری کرتے ہیں اور انہیں سامان گاڑی تک پہنچانے کے لیے مزدور کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں وہیں سے بغدار ضرورت روٹی کما لیتا ہوں اور ہم سب ایک وقت پیٹ بھر کر کھانا کھا لیتے ہیں۔ زیادہ کا کرنا بھی کیا ہے، زندہ رہنے کو ایک وقت کا کھانا کافی ہے۔ یہ بیچارے خود بخود میرے دوست بن گئے تو ان کی کفالت بھی مجھ پر لازم ٹھہری۔ ویسے کتے کی فطرت میں مالک نے صرف وفا ہی نہیں، بہت صبر بھی رکھا ہے۔ تو یہ ہے میری کہانی۔ اب میرا ماضی، حال اور مستقبل ایک گونگا خلا بن کر رہ گئے۔ ماضی بسرتا نہیں اور آگے کچھ نظر آتا نہیں، پر جتنی سانسیں ہیں وہ تو پوری کرنی ہے نا۔ اب سنگت میں انسان ہوں یا سگ۔ میں سانس رو کے یونس صاحب کا قصہ علم سن رہی تھی اور میں اتنی تہی دامہ تھی کہ میرے پاس ان کے لیے تسلی کے 2 بول بھی نہیں تھے۔ بہت بوجھل دل سے گھر لوٹی اور مشتبہ کو سارا قصہ سنایا۔ وہ بھی اداس ہو گئے۔ میں مشتبہ کے سر ہوئی کہ ان کی نوکری کا بندوبست کرو۔ 1 ہفتے بعد مجھے مشتبہ نے یونس بٹ کی نوکری کی نوید دی۔ دل تو چاہا کہ شام میں ہی جا کر انہیں یہ خوشخبری سنا دوں، مگر صبح کا انتظار لازمی تھا۔ اگلی صبح میں اپنی جلد باز طبیعت کے ہاتھوں وقت سے پہلے ہی اسکول کے لیے نکل گئی اور جب چاندنی اسکوائر پہنچی تو درخت کے نیچے لوگوں کا رش تھا۔ میں جلدی سے گاڑی سے باہر نکلی، مگر میرے پیر منبت بھر کے ہو رہے تھے اور میرے دل کو انہونی کا یقین تھا۔ درخت کے نیچے اپنا لحاف تانے یونس صاحب دنیا سے بے نیاز ہو چکے تھے اور موتی ان کی پیشانی پر اپنی تھوتنی رکھے اداس بیٹھا تھا اور باقی سارے کتے ان کے گردا گرد تھے۔ سویدہ دل اپنے پیاروں سے ملنے کی خوشی میں آسودہ ہو کر خاموش ہو چکا تھا۔ اب موتی میرے ساتھ ہے، گو کے اداس ہے۔ از قلم شاہین کمال۔